ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ اس وقت پاکستان کن المیوں کا شکار ہے۔ پاکستان کو سب سے بڑے المیے تو اس کے سیاستدان ہی ٹکرے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کل بجلی کا کتنا بڑا لاک ڈاؤن ہوا، شٹ ڈاؤن ہوا اور پورا ملک اندھیرے میں ڈوب گیا، اور لیکن آئندہ آنے والے دن اس سے بھی زیادہ خطرناک ہیں۔ ہمارے ہمسایہ ملک سری لنکا میں کیا ہوا تھا، اس کا تھوڑا سا جائزہ لیتے ہیں، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم بھی اسی نہج پر چل رہے ہیں۔ مارچ 2022 میں سری لنکا میں پٹرول کا آخری جہاز آیا۔ جہاز 2 ہفتے سمندر میں کھڑا رہا، لیکن حکومت کے پاس ڈالرز نہیں تھے۔ جہاز واپس چلا گیا اور اس کے ساتھ ہی سری لنکا کا ڈیفالٹ شروع ہو گیا۔ ملک میں پیٹرول ختم ہوا۔ پیٹرول کی وجہ سے بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور ٹرانسپورٹ بند ہوئی۔ فیکٹریاں بھی رک گئیں۔ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے خوراک کا بحران بھی پیدا ہو گیا اور رہی سہی کسر بے روزگاری نے پوری کر دی، یہاں تک کہ حکومت نے 12 اپریل 2022 کو ڈیفالٹ ڈکلیئر کر دیا، اور اس کے بعد پورا ملک سڑکوں پر نکل آیا، اور عوام کے ہاتھوں جو بھی چڑھ گیا، وہ حکومت ہو یا اپوزیشن، وہ بیوروکریٹ ہو یا تاجر، اس کو پھینکا پڑ گیا۔ اور سری لنکا آج اپنی بندرگاہیں، سڑکیں، جنگل، پہاڑ اور عمارتیں بیچ کر گزارا کر رہا ہے۔ ہم بھی یقین کریں یا نہ کریں، اس وقت کسی عمل سے گزر رہا ہے۔ پیٹرولیم منسٹری نے 3 دن قبل اسٹیٹ بینک کو خبردار کر دیا کہ ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قلت شروع ہو رہی ہے۔ تیل درآمد کرنے کے لیے LCs نہیں کھل رہی۔ PSO کا ایک کارگو کینسل ہو چکا ہے، دوسرے کی ڈلیوری 23 جنوری کو متوقع تھی، لیکن اس کی LC بھی نہیں کھل سکی۔ پاک عرب ریفائنری کے 5,35,000 بیرل کے 2 آئی کارگو بھی لائن میں ہے۔ پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کا ایک کارگو 5,32,000 بیرل تیل لے کر 30 جنوری کو پہنچے گا، لیکن ان کی LC بھی نہیں کھل پا رہی ہے۔ لہٰذا فروری میں تیل کا بحران شروع ہو جائے گا اور مارچ اور اپریل میں یہ کرائسس شدید ہو جائے گا، اور اگر خدا نخواستہ یہ ہو گیا تو پیٹرول پمپوں پر لمبی لائنیں لگ جائیں گی، خوراک کی سپلائی بھی بند ہو جائے گی، پبلک ٹرانسپورٹ، میٹرو ٹرین اور جہاز بھی رک جائیں گے، بجلی کی خوفناک لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی اور رہی سہی فیکٹریاں بھی بند ہو جائیں گی۔ یہ ایک صورت حال ہے، جبکہ دوسری طرف سرکاری ملازموں کی تنخواہیں بھی رکنا شروع ہو چکی ہیں۔ جنوری میں آدھے سرکاری محکموں کی تنخواہ 10 دن لیٹ ہوئی۔ فروری میں کیا ہوگا یہ کوئی نہیں جانتا۔ پاکستان کے سفارت خانوں کو ستمبر سے تنخواہیں اور کرائے نہیں مل رہے، جس کی وجہ سے سفارتی مشنز تقریباً بند ہو چکے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجئے کہ اگر امبیسی کو کرائے، پیٹرول اور یوٹیلیٹی بلز اور تنخواہیں نہیں ملیں گی تو پھر یہ کیسے چلے گا؟ چنانچہ سفارت خانوں کے حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ منسٹری کی صورتحال دیکھنی ہو تو آپ فیصل آباد، سیالکوٹ اور کراچی کا چکر لگا لیں۔ 75% کارخانے بند ہو چکے ہیں، اور اس سے ملک میں بے روزگاری کا خوفناک طوفان آ رہا ہے۔ آٹے کا بحران بھی پیدا ہو چکا ہے، کوکنگ آئل بھی مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور ڈالر منہ مانگی قیمت دینے پر بھی نہیں ہو رہا ہے۔ چنانچہ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان تقریباً ڈیفالٹ کر چکا ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یہ حالات ہیں، اور دوسری طرف کراچی سے لے کر خیبر پختونخوا تک ایک سیاسی سرکس چل رہا ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا اور پنجاب اسلامی توڑ کر ملک کی قبر کھود دی، اور PDM کی حکومت نے اپوزیشن کے استعفے منظور کر کے مردے کو نہلانا شروع کر دیا۔ کراچی اور حیدرآباد میں بلدیاتی الیکشن ہوئے اور پارٹیاں ڈنڈے لے کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑی ہیں۔ پنجاب میں نگران وزیر اعلیٰ کے انتخاب نے بھی کھڑکیاں توڑنا شروع کر دی ہیں۔ محسن نقوی چودھری برادران کے رشتہ دار ہیں۔ یہ چودھری شجاعت حسین کی بانجی کے خامند ہیں، اور چودھری پرویز اللہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ PTI دعوے کر رہی ہے عمران خان کی حکومت کے خاتمے کی سازش محسن نقوی کے گھر تیار ہوئی تھی۔ میاں شہباز شریف اور اشرف زرداری ان کے گھر ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، اور نقوی صاحب ان کے پیغامات جنرل باجوہ کو پہنچاتے تھے۔ PDM اور چودھری برادران ان کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ بھی محسن نقوی کے گھر سے سٹارٹ ہوا تھا، اور ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ق لیگ نے PTI کا ساتھ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ چنانچہ PTI بھی انہیں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اگر یہ انہیں نہیں مانتے تو پھر پنجاب میں نگران حکومت نگرانی کیسے کرے گی اور یہ الیکشن کیسے کرائے گی؟ دوسرا، ملک میں مردم شماری بھی شروع ہو چکی ہے۔ یہ 30 ستمبر کو مکمل ہوگی۔ الیکشن کمیشن مردم شماری کے بعد 4 مہینوں میں نئی حلقہ بندیاں کرائے گا، اور یوں اگست میں ملک نئے الیکشن کے قابل ہوگا۔ اب سوال یہ ہے کہ 2 صوبوں میں پرانی مردم شماری اور پرانے حلقوں کے تحت الیکشن ہوں گے، اور باقی 2 صوبوں اور وفاق کے الیکشن نئی حلقہ بندیوں کے مطابق ہوں گے۔ تیسرا، کیا ملک میں
اپریل میں کے پی اور پنجاب کے الیکشن ہوں گے، اور پھر اکتوبر میں سندھ، بلوچستان اور وفاق کے الیکشن، اور کیا اس دوران عمران خان قومی اسمبلی کے 70 حلقوں سے ضمنی الیکشن بھی لڑیں گے؟ اور کیا یہ 70% سیٹیں جیت کر بھی قومی اسمبلی نہیں جائیں گے؟ اور کیا 70 سیٹوں کے یہ ضمنی الیکشن بھی ضائع ہو جائیں گے؟ اور اگر ایسا ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ حکومت الیکشن کھیلے گی یا پٹرول، بجلی، گیس، خوراک اور برآمدات کا بندوبست کرے گی؟ بندوبست تو ویسے وہ پہلے بھی نہیں کر رہی، لیکن آئندہ اس کو بہت ساری بہانہ مل جائے گا۔ ہماری حالت یہ ہے کہ ہم IMF کے بغیر نہیں بچ سکتے، اور IMF کی شرائط کے بعد بجلی، گیس اور پٹرول کی قیمتیں بھی دگنی ہو جائیں گی، اور بے روزگاری کے شکار عوام پر ٹیکس بھی بڑھ جائیں گے، اور اس سے مہنگائی المیہ کی شکل اختیار کر جائے گی۔ IMF کی شرائط ماننے سے ملک میں 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، اور لوگوں کا کھانا پینا 3 سے 1 وقت پر آ جائے گا۔ ہمارے دوست ملک سعودی عرب، UAE اور چین بھی ہماری مدد کر کے تھک چکے ہیں۔ ہمیں ان کی طرف سے بھی صاف انکار ہو چکا ہے، اور امریکہ مدت پہلے ہم سے منہ موڑ چکا ہے۔ بچے اب ہمارے پاس بیچنے کے لیے صرف 2 اثاثے بچے ہیں، ایٹم بم اور فوج۔ ہم اگر بین الاقوامی طاقتوں کی شرائط مانتے رہے، ہم اگر اسی طرح قرضے لیتے رہے، تو پھر ہمیں بالآخر ان کی یہ دونوں شرائط بھی ماننی پڑیں گی۔ ایٹمی پروگرام سرنڈر کرنا پڑے گا، اور فوج کی تعداد کم کرنا ہوگی، اور ان دونوں شرائط کی اپنی قیمت ہے۔ ہم اس کے بعد کشمیر بھی نہیں لے سکیں گے، اور ابھی نندن جیسے پائلٹس کے جہاز بھی نہیں گرا سکیں گے، اور ہم اس کے بعد سری لنکا، نیپال اور بھوٹان بن کر رہ جائیں گے۔ یا فرض کر لیتے ہیں کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر IMF، ورلڈ بینک، سعودی عرب اور چین کو منا لیتے ہیں، اور یہ ملک آخری بار ہماری مدد کر دیتے ہیں، تو کیا یہ رقم بھی الیکشنز اور سیاسی بحران کا لقمہ نہیں بن جائے گی؟ ہم اگلے سال آج سے بھی زیادہ بدتر پوزیشن میں نہیں ہوں گے؟ ویسے اب سوال یہ ہے کہ اس صورتحال کا آخر حل کیا ہے؟ اس کا حل صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ فوج ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز کو اکٹھا بٹھائے، اور ان کو کان سے پکڑ کر بٹھائے، اور غلطیاں تسلیم کرے، اپنی بھی اور ان سے بھی کروائے، معذرت کرے سیاستدانوں کو ان کی غلطیاں بتائے، اور پھر ایک چارٹر آف پاکستان پر سائن کروائے، اور اس کے بعد بحرانوں کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے۔ ہم فیصلہ کر لیں، ملک میں آج کے بعد کوئی ایکسٹینشن نہیں ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی طرح سینئر موسٹ جنرل اپنے وقت پر آرمی چیف بن جائے گا، اور یہ اختیار آج کے بعد کسی وزیر اعظم کے پاس نہیں ہوگا۔ آرمی چیف اپنے وقت پر ریٹائر بھی ہو جائے گا، اور ملک کا کوئی عہدیدار اس کی مدت میں اضافہ نہیں کر سکے گا۔ حکومتیں بدلتی رہیں، لیکن اسمبلیاں ہر صورت اپنی مدت پوری کریں گی۔ الیکشن کمیشن 100% آزاد اور خود مختار ہوگا۔ الیکشن کمشنر کا فیصلہ بھی 100% میرٹ پر ہوگا اور خود کار نظام کے تحت ہوگا۔ ٹیکس پالیسی 20 سال کے لیے بنائی جائے گی، اور اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا جائے گا، تاکہ سرمایہ کار اس کے مطابق سرمایہ کاری کر سکیں۔ مذہب عوام کا ذاتی معاملہ ہوگا، اور کوئی شخص کسی بھی معاملے کو مذہبی بنیاد پر ہدف نہیں بنا سکے گا۔ مذہبی جلسوں اور جلوسوں پر پابندی لگا دی جائے۔ لاؤڈ سپیکر کی آواز صرف مسجد کے اندر تک رہے گی۔ نماز کا وقت پورے ملک میں ایک ہوگا۔ اذان قومی سطح پر ہوگی اور ایک ہی وقت میں ہوگی۔ بچوں کا نصاب پورے ملک کے لیے ایک ہوگا۔ سڑکیں ہر صورت کھلی رہیں گی۔ آبادی کنٹرول کی جائے گی۔ بیوروکریسی میں 2 سال کے اندر ریفارمز کی جائیں گی، اور پورا سسٹم آن لائن اور آسان کر دیا جائے گا۔ PIA، ریڈیو، PTV اور سٹیل مل جیسے ادارے سالانہ 1400 ارب روپے نگل جاتے ہیں، یہ 1 سال کے لیے فروخت کر دیے جائیں گے، اور ان سے حاصل ہونے والی رقم ملازمین تقسیم کر دی جائے گی۔ اور آخری فیصلہ، ہر صورت ہر سال $200 ارب کی ایکسپورٹ کریں گے، اور اس کے لیے سالڈ اور فول پروف سسٹم بنائیں گے۔ اگر ہالینڈ جیسا ملک صرف پھول، یا کولمبیا جیسا ملک صرف کافی بیچ کر اپنے قدموں پر کھڑا ہو سکتا ہے، تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر ہم نے یہ فیصلے کر لیے تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ کنفیوژن کا یہ بحران اس ملک کو کھا جائے گا، اور ہم اس سال کے آخر تک خانہ جنگی کا شکار ہو چکے ہوں گے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ اگر اہل حکمران ہوں گے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، اگر نا اہل ہوں گے تو پھر یہ کیسے ہوگا؟ یہ صرف اور صرف ہم سب کو سوچنا پڑے گا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اس کو ہم نے بچانا ہے، اور یہ کرپشن کر کے جو اتنا پیسہ ہم نے اپنے باہر کے بینکوں میں جمع کروایا ہوا ہے، اس سب کو لا کے ہم اپنے ملک کو ڈیفالٹ سے نکال سکتے ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں کہ ہم نے جو کچھ کھایا ہے یا اللہ ہمیں معاف فرما، اور آئندہ ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لیکن ہم ایسا کرنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے حکمران تو جتنا جو قرضہ ہمیں ملے گا وہ بھی کھانے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اللہ ہی حافظ ہے اس ملک۔